بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ناول سٹارٹ کیا ہے، اسلامک ہسٹری، بہت ہی زبردست دلچسپ ناول ہے، اس کو سنیں، آپ کو یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ضرور ملے گا۔ اپنے بچوں کو بھی ایسی کہانیاں ضرور سنایا کیجیے تاکہ ان کے اندر بھی جو اسلام سے محبت ہے اور ایک جذبہ جہاد ہے وہ لازمی ابھرے۔ آج کا جو ناول ہے اس کی قسط نمبر 2 سنانے جا رہی ہوں آج میں۔ اس کو لکھا ہے عنایت اللہ التمش نے۔ اگلا حصہ جاری ہے۔ عمر بن عاص مالدار باپ کے بیٹے تھے اور تجارت بھی وسیع پیمانے کی تھی، اس لیے سیر و سیاحت کا ذوق و شوق بھی تھا۔ وہ جہاں چاہتے آرام سے جا سکتے تھے۔ شماس کی پیشکش قبول کرنے میں وہ اس لیے پسو پیش کر رہے تھے کہ وہ احسان کا صلہ نہیں چاہتے تھے۔ ویسے شماس کی پیشکش عمر بن عاص کی خواہش کے عین مطابق تھی۔ انہوں نے اس کی بہت شہرت سن رکھی تھی اور کئی بار انہیں اسکندریہ جانے کا خیال آیا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ آج کیا واقعہ ہوا ہے اور یہ شخص انہیں کیا صلہ دے رہا ہے۔ اپنے ساتھیوں کی اس جماعت کے وہ سربراہ تھے، ساتھی انہیں روک نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ شخص کی پیشکش کو قبول کر لیں اور ان کے ساتھ چلے جائیں۔ حضرت عمر بن عاص نے اپنی پسند اور مرضی کا ایک ساتھی اپنے ساتھ تیار کر لیا اور اگلے روز وہ آ گئے جہاں شماس ٹھہرا ہوا تھا۔ اسے بتایا کہ وہ اس کے ساتھ اسکندریہ جائیں گے۔ انہوں نے روانگی کا دن اور وقت طے کر لیا۔ اس دور میں نہر سوئز نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے خشکی کے راستے پر بھی مصر جایا جا سکتا تھا اور اسکندریہ جانے کے لیے بحری راستہ بھی تھا۔ یہ بتانا ممکن تو نہیں ہے کہ وہ لوگ کس راستے سے اسکندریہ گئے تھے، خشکی یا سمندر کے راستے سے۔ بس تاریخ نے اتنا ہی لکھا ہے کہ عمر بن عاص اپنے ایک ساتھی کے ساتھ شماس کے ہمراہ اسکندریہ پہنچ گئے تھے۔ بیت المقدس سے اسکندریہ کا فاصلہ 500 کلومیٹر دور ہے۔ عمر بن عاص نے جب اسکندریہ شہر کی شان و شوکت اور حسن و جمال دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ انہوں نے بے ساختہ کہا، شماس، میں نے ایسا شہر، اتنی دولت کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی جس کی ریل پیل میں یہاں دیکھ رہا ہوں۔ مورخوں نے ایک واقعہ لکھا جو دلچسپ اور فکر انگیز بھی ہے۔ وہ یوں ہے کہ انہی دنوں اسکندریہ میں ایک جشن منایا جاتا تھا۔ تاریخ میں یہ پتہ نہیں ملتا کہ کیسا جشن تھا، جس میں صرف شہر کے لوگ ہی شامل نہیں تھے بلکہ شاہی خاندان بھی اس میں شامل تھے اور امراء و وزراء اور حاکم بھی اس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ شہر سواری، تیر اندازی، تیغ زنی اور کشتیوں کے مقابلے بھی ہوا کرتے تھے۔ لوگوں نے بڑے ہی قیمتی کپڑے پہن رکھے تھے۔ شماس عمر بن عاص کو بھی اپنے ساتھ جشن میں لے گئے۔ شماس نے عمر بن عاص کے لیے ریشمی لباس تیار کروایا، پھر انہیں پہننے کا کہا۔ عمر بن عاص نے دیکھا کہ شاہی افراد اور حکام بالا میں شماس کو خصوصی پذیرائی حاصل ہے۔ اس روز اس جشن کی خاص تقریب منائی جا رہی تھی۔ لوگ ایک دائرے میں اکٹھا ہو گئے تھے۔ شاہی افراد کے لیے آگے بیٹھنے کے لیے ایک جگہ بنائی گئی تھی۔ لوگوں کے ہجوم کے درمیان جو خالی جگہ تھی وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سنہری گیند تھی۔ وہ بار بار گیند کو پوری طاقت سے اوپر پھینکتا اور گیند اوپر جا کر زمین پر گرتی۔ شماس نے عمر بن عاص کو بتایا کہ جب کبھی یہ جشن منایا جاتا ہے اس میں یہ تقریب ضرور منعقد ہوتی ہے۔ ایک آدمی آنکھیں بند کر کے گیند اوپر پھینکتا ہے اور ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جس شخص کے ایک بازو پر گیند گرے وہ شخص بادشاہ بنے بغیر نہیں مرتا۔ عمر بن عاص نے دیکھا کہ گیند زیادہ تر زمین پر گر رہی تھی اور اگر کسی آدمی پر گرتی تو اس کے بازو پر نہ گرتی بلکہ سر پر، کندھے پر یا پیٹھ پر گری۔ شماس نے چونکہ صاحب حیثیت اور مرتبے والا آدمی تھا اس لیے اسے آگے بیٹھنے کو جگہ ملی اور وہ عمر بن عاص کو بھی آگے لے گیا۔ گیند پھینکنے والے نے ایک بار پھر گیند کو اوپر پھینکا تو گیند عمر بن عاص کے دائیں بازو پر آ پڑی۔ عمر نے گیند کو وہیں پکڑ لیا۔ شاہی خاندان کے افراد اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اس شخص کو اچھی طرح دیکھنا چاہتے تھے جس کے بازو پر گیند گری تھی۔ شماس نے اٹھ کر اعلان کیا کہ اس شخص کا نام عمر بن عاص ہے اور یہ مکہ سے یہاں آیا ہے۔ تماشائیوں میں کئی لوگ قہقہہ لگا کر ہنسے اور کسی کی بڑی بلند آواز آئی، یہ سب غلط ہے، عرب کا یہ بدو ہمارا بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ ہجوم میں کئی آوازیں اٹھیں، نہیں نہیں، ہرگز نہیں، یہ چھوٹا ناٹا سا بدو مصر کا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ عمر بن عاص عرب کے عام لوگوں کی طرح دراز قد نہیں تھے۔ ان کا قد چھوٹا تھا، سر بڑا تھا،
ہاتھ اور پاؤں کچھ زیادہ ہی بڑے تھے۔ ان کی بھویں گھنی تھیں اور منہ بھی کچھ زیادہ ہی چوڑا تھا۔ داڑھی لمبی رکھتے تھے، سینہ تو خاصا چوڑا تھا۔ یہ کسی دلکش آدمی کی تصویر نہیں بنتی تھی، لیکن ان کی سیاہ چمکیلی آنکھیں اور چہرے پر بشاشت اور زندہ دلی کا تاثر ہر وقت رہتا تھا۔ غصے والی بات پر بھی انہیں غصہ نہیں آتا تھا۔ ان کا جسم دیکھ کر اسکندریہ والوں نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا یہ شخص ان کا بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بھید کو کون ہی جان سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ خود عمر بن عاص بھی نہ سمجھ سکے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اشارہ ہے جو کچھ ہی عرصے کے بعد عملی شکل میں سامنے آ جائے گا۔ اور آج جو لوگ شاہی خاندان کے جو افراد اس عربی بدو کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ انقلاب بھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہی عربی مصر کے بادشاہ کا تخت الٹ دے گا اور فاتح مصر کہلائے گا اور انہیں لوگوں پر اس کا حکم چلے گا۔ گیند کی رسم ادا ہو چکی تھی اور گیند نے ان کے عقیدے کے مطابق فیصلہ بھی دے دیا تھا، لیکن تماشائیوں کا ہجوم اس فیصلے کو منظور ہی نہیں کر رہا تھا۔ اس رسم کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جس پر گیند گرے اسے اسی وقت ہی بادشاہ بنا دیا جاتا، بلکہ مطلب یہ تھا کہ وہ آنے والے وقت میں بادشاہ بن سکتا ہے۔ لیکن ہجوم نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ شماس نے عمر بن عاص کا بازو پکڑا اور انہیں وہاں سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے آئے۔ 2-3 دن اسکندریہ کی سیر کروائی اور پھر باوقت رخصت 2000 دینار پیش کیے، جو عمر بن عاص نے کچھ پسو پیش کے بعد لے لیے۔ شماس نے عمر بن عاص اور ان کے ساتھی کے ساتھ اپنا ایک آدمی روانہ کیا اور اس سے کہا کہ انہیں بیت المقدس چھوڑ کر واپس آ جائیں۔ ابن الحاکم لکھتے ہیں کہ عمر بن عاص مصر سے تو آ گئے، لیکن مصر اور اسکندریہ ان کے ذہن پر سوار ہو گئے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ وہ مصر میں جا کر آباد ہونا چاہتے ہیں۔ چونکہ یہ باب اس داستان کا تعارفی باب ہے، اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ عمر بن عاص کی شخصیت اور جنگی فہم و فراست کی 1-2 جھلکیاں بھی یہاں پر آپ سے شیئر کی جائیں۔ یہ تو بیان ہو چکا ہے کہ عمر بن عاص نے اسلام کس طرح قبول کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر کس طرح اعتماد کیا اور انہیں جنگی امور میں اعلیٰ رتبہ کیسے دیا۔ ہم آپ کو اس داستان کے اس دور میں تھوڑی سی دیر کے لیے لے جاتے ہیں جب ابو عبیدہ، خالد بن ولید، شرجیل بن حسنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے رومیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے تھے اور رومی پسپائی کی کیفیت میں داخل ہو چکے تھے۔ ہم کسی مارکے کو تفصیل سے بیان تو نہیں کریں گے، بس ورنہ پھر اصل داستان دھری کی دھری رہ جائے گی۔ بس تھوڑی تھوڑی روشنی ہر موضوع پر ڈالیں گے۔ رومیوں کا مشہور جرنیل تو ہرقل تھا، لیکن ان کا ایک انتہائی چلاک، عیار اور مکار جرنیل ارطبون تھا۔ اس کی عسکری فہم و فراست اور میدان جنگ میں نظروں کی گہرائی کا تو کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ وہ ہرقل کا ہم پلہ اور ہم رتبہ تھا، لیکن اس کے مقابلے میں طفل مکتب لگتا تھا۔ تاریخ حیرت کا اظہار کرتی ہے کہ مسلمان سپہ سالاروں نے ارطبون کو کس طرح شکست دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما چکے تھے۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے اور اب خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عاص کی جوہر دیکھ چکے تھے اور ان کی خوبیوں سے بھی اچھی طرح سے آگاہ تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خالد بن ولید خطرہ مول لے لیا کرتے تھے اور شجاعت میں دوسروں کو حیران کر دیتے تھے، لیکن عمر بن عاص سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتے تھے، آگ میں بھی کود پڑتے تھے۔ جنگی مبصروں نے لکھا کہ عمر بن عاص دشمن کو دھوکہ دینے کی پالیسی پر عمل کرتے تھے اور ان میں شجاعت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ دھوپ مارکوں میں دشمن تو ان کے سامنے کبھی ٹھہر ہی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے ایسی مثالیں بھی پیش کر کے دکھائیں۔ رومی فوجیں شام سے پسپائی ہوئی فلسطین میں مختلف مقامات پر پھیل گئیں اور یہ رومیوں کی ایک چال تھی جو انہوں نے مسلمانوں کی قلیل تعداد دیکھ کر چلی تھی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا لشکر کسی ایک مقام پر حملہ کرے گا تو یہ تمام بکھری ہوئی فوج اس طرح اکٹھا کر لی جائے گی کہ مسلمان اس کے تھوڑے سے لشکر کو ہر طرف سے گھیر لیا جائے گا، یعنی مسلمانوں کے تھوڑے سے لشکر کو ہر طرف سے گھیر لیا جائے گا۔ عمر بن عاص کے ذمہ بیت المقدس کی فتح لگا دی گئی اور ان کے مقابل رومیوں کا انتہائی چلاک جرنیل اس وقت اپنی فوج اجنادین کے مقام پر لے جا رہا تھا۔ عمر بن عاص نے اپنے لشکر کی نفلی اور جسمانی کیفیت دیکھی تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ کمک بھیجیں کیونکہ مقابلہ ارطبون سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام ملتے ہی اچھی خاصی کمک بھیج دی اور تاریخ میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا دلچسپ جملہ کہا۔ انہوں نے فرمایا، ہم نے عرب کے ارطبون کو روم کے ارطبون سے ٹکرا دیا ہے، اب دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ سامنے آتا ہے۔
حضرت عمر اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ارطبون جنگی کیفیت میں لومڑی جیسی چالاکی اور عیاری کو ایسی خوبی سے استعمال کرتا ہے کہ اپنے دشمن کو چکرا کا دیتا ہے۔ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، کچھ ایسے ہی اوصاف عمر بن عاص میں بھی تھے۔ امیر المومنین کی بھیجی ہوئی کمک فلسطین میں عمر بن عاص کے پاس پہنچا دی گئی۔ عمر بن عاص نے یوں نہ کیا کہ ساری کمک اپنے پاس رکھ لیتے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ اپنا لشکر 3-4 حصوں میں بٹ گیا ہے اور کسی کمک کی زیادہ ضرورت تھی۔ انہوں نے 2 مقامات پر کمک بھیج دی اور کچھ اپنے ساتھ رکھ لی، لیکن آگے بڑھے تو دیکھا کہ ارطبون نے اپنی فوج قلعہ پر بند کر لی ہے اور چاروں طرف گہری خندق کھودی گئی۔ عمر بن عاص نے دیکھ لیا کہ محاصرہ کیا تو بڑا ہی لمبا ہو جائے گا۔ خندق کی وجہ سے یہ قلعہ سر کرنا اگر ناممکن نہیں تو بہت ہی دشوار ضرور ہو جائے گا۔ ایک طریقہ ہے ان کو دھوکے میں ڈالا جائے۔ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ 2 ایلچی ارطبون کی طرف بھیجے، جن کے لیے ہدایت یہ تھی کہ وہ ارطبون کے ساتھ صلح کے معاہدے کی بات چیت کریں گے تو وہ یقیناً نہیں مانے گا، لیکن اصل مقصد یہ کہ قلعے کے اندر اچھی طرح دیکھیں کہ یہ قلعہ کس طرح سر کیا جا سکتا ہے اور رومیوں کی فوجوں کی نفری کتنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ عمر بن عاص کا مقصد صلح نہیں تھا بلکہ جاسوسی کروانا تھا۔ دونوں ایلچی گئے اور بات چیت کر کے واپس آ گئے۔ عمر بن عاص نے جب ان سے اپنے ذہن کے مطابق پوچھنا شروع کیا، انہوں نے کہا فلاں چیز دیکھی تھی، یہ بات کی تھی، ارطبون کے اس سوال کا کیا جواب دیا تھا، اور تم لوگ کیا دیکھ کر آئے ہو؟ عمر بن عاص نے دیکھا کہ یہ 2 ایلچی نکمے ثابت ہوئے اور وہاں ارطبون سے مرعوب ہو کر واپس آئے ہیں اور انہوں نے جاسوسی پوری طرح سے کی ہی نہیں۔ عمر بن عاص نے اپنے ماتحت سالاروں سے کہا کہ وہ خود ایلچی بن کر جائیں گے اور یہ ظاہر ہونے ہی نہیں دیں گے کہ مسلمانوں کے اس لشکر کے سپہ سالار وہی ہیں اور ان کا نام بھی عمر بن عاص ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو ذرا سا بھی شک ہو گیا تو وہ پکڑ کر قتل کروا دیے جائیں گے یا پھر کال کوٹری میں پھینک دیے جائیں گے۔ عمر بن عاص نے بیس بدلا اور اپنے سالاروں سے رائے لی اور ان کی رائے کے مطابق اپنے بہروپ میں کچھ تبدیلیاں کی اور اللہ کا نام لے کر چل پڑے۔ قلعے کے دروازے پر جا کر انہوں نے بتایا مسلمانوں کے سپہ سالاروں نے ایلچی کے طور پر بھیجا ہے اور ارطبون سے بات چیت کرنی ہے۔ ارطبون کو اطلاع ملی تو اس نے انہیں فوراً بلا لیا۔ عمر بن عاص ارطبون کے سامنے جا کھڑے ہوئے، ایسی اداکاری کی جیسے وہ ایلچی ہیں اور اپنے لشکر میں ان کا کوئی ایسا اونچا رتبہ عہدہ نہیں ہے۔ ارطبون نے انہیں اتنی ہی تعظیم دی جتنی ایک ایلچی کو دی جایا کرتی ہے۔ صلح کے مذاکرات شروع ہوئے۔ عمر بن عاص نے تو یہ سن رکھا تھا کہ ارطبون بہت ہی چلاک آدمی ہے، لیکن انہیں یہ اندازہ نہ تھا کہ وہ کس حد تک چلاک ہے، ان کی نظریں کتنی گہرائی تک پہنچ سکتی ہیں۔ عمر بن عاص آخر سپہ سالار تھے، وہ اپنے قبیلے میں بھی انہیں برتری حاصل تھی اور یہ برتری ان کا بنیادی جز تھا۔ انسان شعوری طور پر تو بہت کچھ کر سکتا ہے لیکن لاشعوری پر پردہ ڈالنا ممکن نہیں ہوتا۔ شاید باتیں کرتے کرتے عمر بن عاص کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے یا انہوں نے لب و لہجے سے کوئی ایسا تاثر پیدا کر دیا ہوگا کہ ارطبون چونک گیا۔ میری نظروں نے مجھے دھوکہ نہیں دیا، ارطبون مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ میں کسی ایلچی سے نہیں بلکہ عرب کے سپہ سالار سے بات کر رہا ہوں۔ کیا تم عمر بن عاص نہیں ہو؟ نہیں، عمر بن عاص نے جواب دیا۔ اگر میں عمر بن عاص ہوتا تو اپنے اوپر جھوٹا پردہ ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے سپہ سالار عمر بن عاص اتنے نڈر اور بے خوف انسان ہیں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ارطبون ہنس پڑا جیسے وہ عمر بن عاص کی بات مان گیا ہو اور انہیں ایلچی ہی سمجھ رہا ہو۔ جب جنگ کے بعد جنگی قیدیوں سے پتہ چلا کہ ارطبون نے عمر بن عاص کو صحیح سے پہچان لیا تھا اور وہ انہیں دھوکہ یہ دیا تھا کہ اس سے غلطی لگی ہے، یہ واقعی ایلچی ہے۔ عمر بن عاص اس کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے اور سوچنے لگے کہ یہاں سے کس طرح نکلا جائے۔ انہیں شک اس طرح ہوا کہ مذاکرات کے دوران ارطبون کسی بہانے سے باہر نکلا اور پھر جلدی سے واپس آ گیا۔ مذاکرات شروع کر دیے گئے۔ اس کی اس حرکت سے عمر بن عاص کو پکا شک ہو گیا کہ اب ان کی خیر نہیں۔ بعد میں جو اصل بات کھلی تھی وہ یہ تھی کہ ارطبون نے باہر جا کر اپنے ایک محافظ سے کہا تھا کہ فلاں جگہ جا کر انتظار کرے اور یہ عربی جو اندر بیٹھا ہے اسے واپس نہ جانے دیا جائے اور پیچھے سے اس کی گردن پر ایسا وار کیا جائے کہ اس کا سر تن سے جدا ہو جائے۔ اور محافظ اس جگہ چلا گیا جو اس کام کے لیے موزوں جگہ تھی۔ عمر بن عاص نے ایک طریقہ سوچ لیا، انہوں نے مذاکرات کا رنگ ہی بدل ڈالا اور یوں ظاہر کرنے لگے جیسے وہ رومیوں کی طاقت سے ڈرتے ہیں اور ان کی شرائط مان لیں گے۔ اس رویے کا اثر اس پر خاطر خواہ ہوا۔ اب میں آپ کو اصل حیثیت بتاتا ہوں، عمر بن عاص نے کہا۔ میں سپہ سالار عمر بن عاص کا بھیجا ہوا ایلچی نہیں ہوں بلکہ میں اپنے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے بھیجے ہوئے 10 مشیر، بلکہ ہم
اپنے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے بھیجے ہوئے 10 مشیر ہیں اور ہمیں آپ کے ساتھ صلح کی بات چیت کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ہمارے حکم پر ہمیں حکم یہ ہے کہ قابل قبول شرائط مان لی جائیں۔ ہم مدینہ سے سیدھے آپ کے پاس پہنچے ہیں۔ عمر بن عاص کا یہ مذاکرات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے آپ کی بات سن لی ہے۔ میرے باقی 9 ساتھی میرے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں ان سب کو یہاں لے آؤں۔ اب آپ چاہیں تو میں جا کر انہیں بتاؤں گا کہ یہ بات ہوئی ہے، فیصلہ کر کے آپ کو بتا دیں گے۔ مجھے یہی توقع ہے کہ میرے ساتھی آپ کی شرائط مان لیں گے۔ یہ تو اور اچھا ہو جائے گا، ارطغرل نے کہا۔ بہتر ہے تم انہیں یہی لے آؤ۔ ارطغرل پھر کسی کام کے بہانے سے باہر نکلا اور ایک محافظ کو حکم دیا کہ فلاں محافظ فلاں جگہ کھڑا ہوگا، اس سے کہہ دو کہ تمہیں جو کام پہلے بتایا تھا وہ اب نہیں کرنا، واپس آ جاؤ۔ عمر بن عاص وہاں سے اٹھے، خیر خوبی سے قلعے سے نکل آئے اور پھر پیچھے مڑ کر ہی نہیں دیکھا۔ ارطغرل شام تک انتظار کرتا رہا۔ یہ عربی سپہ سالار مجھے دھوکہ دے کر زندہ نکل گیا ہے، ارطغرل نے کہا۔ میں نے اس سے بڑھ کر عیار آدمی کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اس کے بعد میدان میں بڑی خونریز لڑائی ہوئی، جس میں دونوں طرف کا بے پناہ جانی نقصان ہوا، اور ارطبین اپنی بچی کھچی فوج لے کر بیت المقدس چلا گیا اور وہاں فوج کو قلعہ بند کر لیا۔ عمر بن عاص اور 1-2 اور سپہ سالاروں نے بیت المقدس کو محاصرے میں لے لیا۔ ایک روز عمر بن عاص کو اطلاع دی گئی کہ ارطغرل کا کوئی ایلچی پیغام لایا ہے۔ انہوں نے ایلچی کو فوراً بلا لیا اور پیغام لے کر آگے بڑھا۔ ارطغرل نے لکھا تھا، تم میرے دوست ہو اور تمہاری قوم نے تمہیں وہی رتبہ دیا ہے جو میری قوم نے مجھے دے رکھا ہے۔ میں تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ تم نے اگر اجنادین ہم سے لے لیا ہے تو اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہنا کہ تم فلسطین کا کوئی اور حصہ فتح کر لو گے۔ تم فلسطین میں اب کوئی اور کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔